ایک تھانے دار تھا جو ہنساتا بھی تھا، رلاتا بھی تھا۔ ایک اداکار تھا جس کی آنکھیں مکالمہ بولنے سے پہلے ہی پوری کہانی سنا دیتی تھیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے فنکار کو دیکھا ہے جو صرف ایک نگاہ سے پورے منظر کا رنگ ہی تبدیل کر دے؟ جو خاموشی میں بھی اتنا ہی طاقتور لگے جتنا مکالمے میں۔ آج فنکار دی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے ہی عظیم اداکار کو یاد کریں گے جس نے پاکستانی ڈرامے، تھیٹر، فلم اور ریڈیو میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ یہ ہیں جمیل فخری۔ اور آج کی یہ کہانی میرے لیے صرف ایک فنکار کی داستان نہیں بلکہ ذاتی یادوں کا ایک خزانہ بھی ہے، کیونکہ مجھے ریڈیو پاکستان لاہور میں ان کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فنکار دی پوڈ کاسٹ، اور آج ہم بات کریں گے اداکار جمیل فخری صاحب کے حوالے سے۔ جمیل فخری صاحب نے اپنے عملی سفر کا آغاز ایک بینکر کے طور پر کیا، لیکن ان کے دل میں فن کی آگ روشن تھی۔ جلد ہی انہوں نے ملازمت کے محفوظ راستے سے ہٹ کر تھیٹر کا انتخاب کیا اور لاہور کے ثقافتی ماحول میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا شروع کر دیا۔ وابڈا آڈیٹوریم اور الحمرا آرٹ کونسل کے سٹیج سے ان کا سفر شروع ہوا۔ کمال احمد رضوی، عطر شاہ خان جیدی، علی اجاز اور ننا جیسے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے اداکاری کے وہ اسرار و رموز سیکھے جو بعد میں ان کی شناخت بن گئے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کردار ادا نہیں کرتے تھے بلکہ کردار بن جاتے تھے۔ اسٹیج سے ٹیلی ویژن تک کا سفر زیادہ طویل نہ تھا۔ جلد ہی پروڈیوسرز اور ناظرین دونوں نے اس منفرد اداکار کو پہچان لیا۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے وارث، دلدل، تانے بانے، الف نون، الف لیلا، بھندن اور کئی دوسرے یادگار ڈراموں میں کام کیا، لیکن ایک کردار ایسا آیا جس نے انہیں گھر گھر تک پہنچا دیا۔ وہ کردار تھا ایس ایچ او جعفر حسین کا۔ 1980 کی دہائی میں نشر ہونے والا اندھیرا اجالا ڈرامہ سیریز پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک کلاسک ڈرامہ ہے۔ جمیل فخری صاحب نے اس میں جعفر حسین کا کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے کردار کی طاقت چیخنے چلانے میں نہیں تھی، بلکہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے تھے۔ وہ غور سے دیکھتے تھے اور ان کی آنکھیں وہ بات کہہ دیتی تھیں جو کئی صفحات تک کے مکالمے بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ یعنی کہ وہ اپنی آنکھوں کے تاثرات، اس کے اتار چڑھاؤ سے وہ بات کر دیتے تھے جو طویل مکالمہ نگاری میں نہیں کہی جا سکتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لوگ اس کردار کو صرف پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر یقین کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ واقعی کوئی ایسا ایماندار پولیس آفیسر موجود ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے۔ اندھیرا اجالا نے جمیل فخری کو پاکستان کے بڑے اداکاروں کی صف میں شامل کر دیا بلکہ انہیں سامنے لے آئے۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور 50 سے زائد فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور کئی فلموں پر انہیں نگارڈ ایوارڈ بھی ملا۔ بعد میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا، لیکن میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا اعزاز عوام کی محبت تھی۔ ناظرین، اب میں آپ سے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید کسی کتاب میں نہ ملے۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے وہ دن، وہ اسٹوڈیوز، وہ خاموش راہداریاں اور ایک کمرے میں بیٹھے جمیل فخری۔ مجھے ان کے ساتھ درجنوں ریڈیو ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جی ہاں، میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا کہ وہ کس طرح ایک کردار کو اپنے اندر جذب کر لیتے تھے۔ وہ صرف الفاظ نہیں بولتے تھے، وہ الفاظ کو محسوس کرتے تھے۔ کچھ کبھی آہستہ بولتے، کبھی خاموش ہو جاتے اور کبھی صرف ایک سانس سے پورا منظر ہی بدل دیتے تھے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص ریڈیو پر بھی آنکھوں سے اداکاری کیسے کر لیتا ہے، یعنی کہ انہیں بھرپور کمانڈ حاصل تھی، منظر کے اوپر بھی اور منظر سے باہر بھی۔ ریڈیو تو آپ کو پتا نا کہ صدا ہے، تو وہ ایسی صدا لگاتے تھے کہ سامنے جو ہے جو انہیں سن رہا ہوتا تھا وہ یکدم جو ہے نا جنبش قلم ہو جاتا تھا، اور یہ صلاحیت بہت کم فنکاروں کو نصیب ہوتی ہے۔
اسٹوڈیو سے باہر ان کی شخصیت بھی ان کے فن کی طرح خوبصورت تھی، سادہ مزاج، خوش اخلاق اور بے حد ملنسار، نہ کوئی غرور نہ کوئی بناوٹ۔ جو کوئی بھی ان سے ملتا اس کا احترام کرنے لگتا، وہ بلکہ ان کا وہ احترام بھی کرتے اور وہ بھی ان کا احترام کرنے لگتا۔ لیکن زندگی نے ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی رکھا ہوا تھا۔ 2010 میں ان کے بیٹے علی ایاز فخری کے المناک قتل کی خبر نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس سے وہ کبھی مکمل طور پر سنبھل نہ سکے۔ صحت مسلسل متاثر ہوتی رہی اور گرتی رہی، اور پھر آیا مئی 2011 جب انہیں فالج ہوا، اور چند دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آخر کار 9 جون 2011 کو پاکستان کا یہ فنکار، یہ روشن چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فنکار نہیں مرتے، وہ اپنے کرداروں میں زندہ رہتے ہیں، اپنی آواز میں زندہ رہتے ہیں، اپنی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور جمیل فخری صاحب بھی آج زندہ ہیں۔ جب بھی اندھیرا اجالا کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی پرانے پی ٹی وی کی بات ہوتی ہے، جب بھی اداکاری میں سچائی کا معیار طے کیا جاتا ہے، تو جمیل فخری کا نام احترام سے لیا جاتا ہے اور ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ جمیل فخری صاحب، آپ نے شاید کبھی خود کو عظیم نہیں کہا، لیکن آپ کے کردار آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی عظیم اداکار تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور فخر ہے کہ میں آپ کو صرف ایک اداکار کے طور پر نہیں، ایک اچھا انسان، ایک اچھا بزرگ اور ایک اچھے نوبل پرسنالٹی کے طور پر بھی یاد کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے فن کو ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو جمیل فخری صاحب کی یہ داستان پسند آئی ہو تو فنکار دی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جمیل فخری صاحب کا کون سا کردار آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ آنے والی تمام داستانیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ مدثر قدیر کو اگلے ایپیسوڈ تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔